ہم لوگوں کے اس جگہ پر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے علم، تحصیل علم اور ادب وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ کسی عام آدمی کا کہنا نہیں ہے، یہ کسی چلتے پھرتے آدمی کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم آج اپنے گاؤں اور بستی کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ طلبہ کے لیے فرمائی، چونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی انہی میں سے ہیں جو قرآن کو سکھاتے ہیں اور آپ لوگ قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بہترین کام، سب سے بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک الگ مرتبہ رکھتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس علم کے سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس علم کے سیکھنے کے لیے ان ہزاروں اور کروڑوں لوگوں میں سے ان چند بچوں کو منتخب فرمایا ہے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، دیگر مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، ورنہ دنیا کے اندر سینکڑوں انسان ہیں جو مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی دکان کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی مکان کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کھیتی باڑی کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی ڈرائیورنگ کر رہا ہے، کوئی کسی اور عمل میں مشغول ہے، لیکن ان سب سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مدرسے میں اور اس مسجد میں منتخب فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اس علم کے لیے، اس دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، قبول فرمایا ہے، تو ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ، ہم بھی محنت اور لگن سے، ہم بھی شوق اور ذوق کے ساتھ اس علم کے اندر، اس علم کے حصول کے اندر لگے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب صرف علم برائے علم نہیں ہے۔ علم وہ علم کہلاتا ہے جو عمل کے لیے ہو۔ کسی نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، کسی نے روزہ کے فرض ہونے کے بارے میں جان لیا لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، کسی نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں فضیلت سن لی لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ علم اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک مقبول نہیں کہا جائے گا۔ علم وہ مقبول ہے
کہ جس علم پر عمل کیا جائے، جس علم پر عمل کر کے دکھایا جائے وہ علم مقبول ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پوری زندگی میں وہی کر کے دکھایا ہے، وہی کر کے بتایا ہے، اور اسی راستے پر چل کر لوگوں کو سمجھایا ہے جس راستے کی تعلیم قرآن کریم دیتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا جو ایک علمی کتاب ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں کو بتائیں گے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، سنت کا راستہ کون ہے، بدعت کا راستہ کون ہے، صحیح راستہ کون ہے، غلط راستہ کون ہے، حلال کی راہ کدھر جاتی ہے، حرام کی راہ کدھر جاتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بدعت پر عمل کرنے سے اور گمراہی پر عمل کرنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہیں یا نہیں، امتی ہیں یا نہیں، اور اس امتی ہونے پر ہمیں فخر بھی ہے۔ لیکن کیا اور ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کب مکمل ہوگا؟ جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ صرف یہ دعویٰ کرنا ہم امتی ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، بس یہ دعویٰ کر لیں اور ہم ان کی بات کو نہ مانیں، ان کی سنت پر عمل نہ کریں، ان پر درود نہ بھیجیں، ان پر سلام نہ بھیجیں، ان کے لیے ایصال ثواب نہ کریں، یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں، ان کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، تو ہمارے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا کیا تقاضا ہے؟ اسی مہینے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور امت کو ایک بڑا انعام ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب سے خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجیں، خوب سے خوب قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، تب ہم اس محبت میں سچے ہوں گے۔ صرف نام کا محبت کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کی بات پر چلنا نہیں، ان کی سنت کو زندگی میں لانا نہیں، یہ ساری چیزیں نہ کر کے اور ہم صرف یہ کریں کہ ہم محمدی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، یہ کہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم ان کی بات کو اپنی زندگی کے اندر جگہ نہیں دیں گے۔ سب سے زیادہ پوری دنیا میں ہم ان سے جب سب سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں بنیں گے، ہم سچے اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا محبت کا سب سے اہم درجہ یہی ہے کہ ہم ان کی بات پر عمل کریں، جو سنت بتائے جاتے ہیں، نماز کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی جو تلقین بتائی جاتی ہے، وہ سب ہم اختیار کریں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ عمل کرنا ہے سبوں کو۔ نام کا مسلمان رہنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسلمان بننا ہے؟ اور محبت کا اظہار کیسے کیا جائے گا؟ صرف دعویٰ کرنے سے، صرف دعویٰ کرنے سے، پھر درود پاک پڑھنے سے، ان کی سنت پر عمل کرنے سے، اور ایک ایک چیز کو زندگی کے اندر جگہ دینے سے۔ اور پھر ہم لوگ مدرسے کے طالب علم ہیں، ہم بھی ایک طالب علم ہیں، آپ بھی طالب علم اس کو کہتے ہیں جو دین سیکھ رہا ہو، خواہ پڑھانے کے ذریعے سیکھ رہا ہو، خواہ پڑھنے کے ذریعے سیکھ رہا ہو، سب طالب علم ہے، سب طالب دین ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بڑی ہے، ہماری ایک ایک حرکت پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ ہماری اگر چھوٹی حرکت، کوئی غلط حرکت ہو جائے تو لوگ اس پہ انگلی اٹھانے لگتے ہیں، یہ دیکھو، کہتے تو ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں،
لیکن اس کی چال ڈھال کیسی ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی بات بولی کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، یہ ساری باتیں لوگوں میں کہی جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم ایک مخصوص قسم کے آدمی ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جماعت میں سے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا رہن سہن، ہم اپنی بات اور بولی اور ہم اپنا مزاج بھی اسی طرح رکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا کہ جب بھی کسی سے ملتے سلام کرتے، جب بھی کسی سے ملتے حال احوال دریافت کرتے، کوئی اگر بیمار پڑ جاتا تو اس کی جو ہے خبر گیری کرتے، اس کی عیادت کرتے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والا ہوتا اس کے درمیان صلح کرا دیتے۔ اپنے غیر مذہب کے جو لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطوار کو اور عادات کو دیکھ کر کے وہ خود مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لے آتے تھے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا بوریا بستر، اپنا مزاج ایسا رکھیں کہ غیر بھی ہمیں دیکھ کر کے متاثر ہو جائے۔ بازار میں جب ہم چلیں تو ایسے انداز سے چلیں کہ ہماری نگاہ ادھر ادھر نہ گھوم رہی ہو، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کو دیکھ رہے ہو، کبھی کسی دکان کو تار رہے ہوں، کوئی جا رہا ہے تو اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نیچے سر رکھ کر کے چلتے تھے، نگاہیں نیچے جھکا کر چلتے تھے تو کہیں کسی پر غلط نظر نہ پڑ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم بھی جب باہر جاتے ہیں، چھٹی دیتا ہے مدرسہ جانے کے لیے، تو اس میں بھی ہم جائیں تو ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جائیں، اپنے آپ کو حادثات سے، گاڑیوں سے بچاتے ہوئے کنارے کنارے جائیں، اور پھر ادھر ادھر تارنا، ادھر ادھر دیکھنا، ایک دوسرے سے سڑک پہ ہی مستی کر لگنا، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی ہے۔ یہ اچھی عادت کے خلاف چیزیں ہیں۔ ایسی چیزیں کرنے سے ہمارا نہ دین راضی ہوتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو باہر کے بچے آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر میں جائیں لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ایسا نمونہ پیش کریں اپنے گھر والوں کے سامنے کہ گھر والے بھی یہ کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ مدرسے میں کیا تربیت ہوتی۔ لیکن اگر آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں، سڑکوں پر جاتے ہیں، مانگرول کے اندر گاؤں میں اور بازاروں میں گھومیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو اپنے بھی اعتراض کریں گے، اور دوسرے مذہب کے جو ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے، یہ تو کرتا اور پیجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن ان کی عادت دیکھو کیسی ہے، یہ مستیاں کرتے ہیں سڑکوں پر چلتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لڑائی کرتے ہیں سڑکوں پر چلتے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے مدرسے کی بدنامی کا سبب بھی ہوتی ہے، اور ہمارے اساتذہ کی بدنامی کا سبب بھی ہوتی ہے، اور آپ کی بدنامی کا بھی سبب ہوتی ہے۔ تو ہم جب یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت پر بھی توجہ دیں۔ علم آ جائے اگر تربیت نہ ہو، علم آ جائے اور ہمارا ذہن اچھا نہ ہو، ہمارے رہنے سہنے کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو، بات کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو، کسی کے ساتھ بیٹھنے کا، کھڑا رہنے کا، اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہو، تو ایسی صورت میں دوسرے لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس لیے تمام عزیز طلباء سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ خوب سے خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں، جو بھی سنت ہے، نوافل ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور جب گھر جائیں تو اپنے گھر والوں کو بھی یہ ساری چیزیں بتائیں
تب جا کر کے آپ کے علم میں بھی برکت آئے گی، اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد میں بھی آپ پورا اتریں گے۔ نماز کا خیال کرنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، درسگاہ کی صفائی کا خیال رکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کو پڑھانے والے استاذ ہیں، پڑھانے والے مربی ہیں، ان کا دل سے احترام کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ یہی جو آپ کے پڑھانے والے ہیں یہ بھی آپ کے ایک طرح سے والد ہیں۔ والد اس طور پر ہیں کہ یہ آپ کو بچپن سے لے کر کے بڑے ہونے تک آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ شام کی دعائیں کیا ہے، صبح کی دعائیں کیا ہے، صبح کے وقت میں آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، پروگرام میں آپ کو تقریر یاد کراتے ہیں، آپ کو کلمہ یاد کراتے ہیں، یا آپ کی زندگی کا صحیح طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ ان کا اگر احترام اور ادب آپ کے اندر نہیں آئے گا تو آپ کبھی بھی 10-20 سال تک بھی علم حاصل کرتے رہیں گے، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس علم کا نور آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو چند باتیں کہی گئی ہے اتفاقی طور پر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے سب آدمی عمل کریں گے، اور باہر جب جائیں، جس دن باہر جانے کا ہو اپنا کام کرنا ہے اور باہر سے چلا آنا ہے۔ باہر جا کر کے دوستی یاری کرنا، کسی کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا جانا، کسی کے گھر پہ چلا جانا، کوئی کہے چلو میرے گھر پہ، میرے رشتہ دار کے گھر پہ نہیں جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کتنوں ضد کرے نہیں جانا ہے، ہم اپنے گھر جائیں گے، ہم اپنے رشتہ دار کے ہاں جائیں گے، دوسرے کے ہاں کیوں جائیں گے؟ ہم اب کام کریں گے، باہر کام کر کے ہم مدرسہ آ جائیں گے۔ مدرسہ میں آپ کے لیے ساری چیزیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔